بہت زمانے پہلے بغداد کے قریب ایک شہر آباد تھا۔ یہ شہر نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ پرامن بھی۔ بازار میں رنگ برنگ کی خوشبو پھیلتی تھی، دکانوں سے تازہ پھل، مسالے، تیل، کپڑے، برتن اور ہاتھ سے بنے ہنر کی خوشبو آتی۔ دکاندار اور راہگیر ایک دوسرے کو سلام کرتے اور دن بھر محنت اور تجارت میں مصروف رہتے۔ لیکن اس شہر کی اصل پہچان تھا اس کا عادل اور بردبار حاکم۔ وہ نہ تو بلند آواز میں بات کرتا، نہ محل کی شان و شوکت میں گھرا تھا۔ سیدھا سادہ لباس، سیدھا سادہ گھر، اور سب سے بڑھ کر ایک نیک دل۔ وہ صبح سویرے پیدل بازار آتا، لوگوں سے ملتا اور پوچھتا، کیا کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا؟ کیا کسی کو انصاف نہیں ملا؟ لوگ اس سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ انصاف کرتا تھا، صرف قانون کی کاغذی باتوں سے نہیں۔ اسی شہر میں دو اہم شخصیات بھی رہتی تھیں۔ جو دولت مند پر عظمت اور طاقتور تھا، اس کے پاس قافلے، گودام اور غلام تھے، اور وہ ہمیشہ امیرانہ لباس میں خوشبو کے ساتھ نظر آتا۔ جو سادہ سا کپڑا پہنتا، مٹی سے روزی کماتا اور رات کو اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کے بچے کھیلتے، بیوی دعا کرتی، اور زندگی سادہ مگر خوشحال تھی۔ دونوں کی زندگی زمین سے جڑی ہوئی تھی۔ تاجر کے لیے زمین صرف دولت کا ذریعہ تھی، جبکہ کسان کے لیے زمین زندگی، خاندان اور محنت کی علامت تھی۔ ایک دن تقدیر نے ان دونوں کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں صرف سچائی اور انصاف کی جانچ ہوگی۔ ایک زمین تھی جس پر دونوں کا حق تھا، اور اس زمین نے آنے والے دنوں میں پورے شہر کے تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا۔ شہر کے لوگ خبر سن کر حیران اور پریشان ہوئے۔ کیا تاجر کی دولت جیتے گی؟ کسان کی محنت اور دل کی سچائی؟ سب کی نظریں حاکم کی طرف تھیں، جو جلد فیصلہ کرنے والا تھا۔ اگلی صبح شہر کی گلیوں میں ہلچل مچ گئی، بازار کی دکانیں کھلی رہ گئیں، لوگ اپنے معمول کے کام چھوڑ کر جمع ہو گئے۔ خبر تھی، امیر تاجر اور غریب کسان ایک زمین پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ زمین شہر کے بیچوں بیچ تھی، زرخیز ہریالی سے بھرپور، اور جس کی اہمیت نہ صرف مالی بلکہ جذباتی تھی۔ تاجر نے اپنی طاقت کے ساتھ اعلان کیا، یہ زمین میری ہے، میں نے پیسے دے کر خریدی، میرے پاس کاغذ، دستاویز اور گواہ ہیں، قانون میرا ساتھ دے گا۔ اس کی آواز بلند اور پر اعتماد تھی۔ اس کے ساتھ نوکر اور وکیل کھڑے تھے، جو ہر لفظ پر سر ہلا کر اس کی حمایت کر رہے تھے۔ کسان خاموش کھڑا تھا، آنکھیں نم، دل بھرا ہوا، اور اندر سے کہہ رہا تھا، یہ زمین میرے خاندان کی محنت اور خون سے جڑی ہوئی ہے، اگر چھن گئی تو میری زندگی کا محور ٹوٹ جائے گا۔ بازار کے لوگ حیران تھے، کچھ تاجر کے حق میں بولے، کاغذ مضبوط ہے، وہی جیتے گا۔ کچھ کسان کے حق میں بولے، اس کی آنکھوں میں سچائی ہے، جھوٹ نہیں۔ آہستہ آہستہ شور بڑھا، اور معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ دونوں کو حاکم کے دربار میں بلایا گیا۔ دروازہ کھلا، حاکم نے اپنے معمول کے انداز میں بیٹھا، سادہ کپڑوں میں نرم آنکھیں، اور چہرے پر وہ سکون جو سب کو یقین دلاتا تھا کہ انصاف ہوگا۔ حاکم نے پہلی نظر تاجر پر ڈالی۔ بیان کرو، کیا وجہ ہے کہ یہ زمین تمہارے حق میں ہو؟ تاجر نے بڑے فخر سے کہا، یہ زمین میری خریدی ہوئی ہے، دستاویزیں یہاں موجود ہیں، میں نے ہر قسط کی ادائیگی کی، اور گواہ بھی موجود ہیں۔ یہ زمین میری ملکیت ہے اور میرا حق ہے کہ میں اسے رکھوں۔ لوگ سر ہلا رہے تھے، کاغذ کی طاقت واضح تھی۔ پھر حاکم نے کسان کی طرف دیکھا، اور تمہاری بات کیا ہے؟ کسان نے زمین کی مٹی کو ہاتھ میں لیا، اور آنکھیں مٹی کی خشکی میں چھپائیں۔ آہستہ مگر دل بھرے لہجے میں بولا، میرے باپ نے یہ زمین مجھے سونپی، یہ زمین میری جوانی، محنت اور میرے خاندان کی یادیں ہیں۔ میری ماں کی دعائیں اسی مٹی میں بسی ہیں۔ یہ زمین میرے بچوں کی مسکراہٹ، میری زندگی کی سانس ہے، اگر یہ چھن گئی تو میرا سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔
حاکم نے گہرا سانس لیا اور آہستہ بولا، کل میں خود اس زمین پر آؤں گا، دونوں کے ساتھ تمام دلائل اور حالات دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ آج کی باتیں صرف سننے کے لیے ہیں، فیصلہ آنکھوں اور دل سے ہوگا۔ یہ اعلان سنتے ہی شہر کے لوگ سر ہلا کر بیٹھ گئے۔ کوئی ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، کیا تاجر جیتے گا؟ کیا کسان کی محنت کامیاب ہوگی؟ رات کے وقت لوگ اپنے گھروں میں بحث کرتے رہے، بازار میں بھی گفتگو جاری رہی۔ یہ انصاف کیسے ہوگا؟ کیا قانون کاغذ کے حق میں ہوگا؟ عادل کی سچائی کے حق میں؟ کسان اپنے گھر واپس آیا، بیوی نے اس کی تھکن دیکھی اور بچے آس پاس کھیل رہے تھے۔ اس نے انہیں گود میں لیا اور خاموشی سے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ زمین ہمارا حق ہے تو ہمیں قائم رکھ، اگر یہ نہیں تو ہماری رنجش ختم ہو اور سکون دے۔ تاجر اپنے محل میں بیٹھا اور چہرے پر اعتماد اور فخر تھا۔ اس نے سوچا، میرے پاس کاغذات اور وکیل ہیں، یہ زمین میرا حق ہے۔ لیکن حاکم کے اعلان نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ فیصلہ صرف کاغذ دولت سے نہیں ہوگا، بلکہ دل کی سچائی اور کردار کی آزمائش سے ہوگا۔ اگلی صبح سورج کی نرم روشنی کے ساتھ نکلا۔ پھر شہر کی گلیوں میں لوگ تیزی سے جمع ہونے لگے۔ سب کی نظریں اس زمین پر تھیں جہاں فیصلہ ہونے والا تھا۔ زمین شہر کے درمیان واقع تھی، زرخیز سبز اور قدرتی خوبصورتی سے بھری ہوئی۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی، پھولوں کی نرم خوشبو اور دریائے نزدیک کی ہلکی سرسراہٹ پورے ماحول کو پرسکون اور مقدس بنا رہی تھی۔ تاجر اپنے نفیس کپڑوں میں آیا، کاغذات اور قلم اپنے ساتھ لایا اور غرور سے کھڑا ہو کر بولا، یہ زمین میرے لیے منافع، کاروبار اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ میں یہاں بڑے بازار بناؤں گا، قافلے لاؤں گا اور پورے شہر کے لوگوں کے لیے روزگار پیدا کروں گا۔ اس کے ساتھ نوکر کھڑے تھے، ہر چھوٹے چھوٹے حرکت پر سر ہلا رہے تھے اور جیسے کہہ رہے ہوں، یہ زمین واقعی تمہاری ہے۔ کسان خاموش کھڑا تھا، مٹی اپنے ہاتھوں میں لیتا اور زمین کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا۔ اس کے دل میں ایک نرم مگر مضبوط احساس تھا، یہ زمین صرف زمین نہیں، میرے باپ دادا کی محنت ہے، میری ماں کی دعائیں ہیں، میرے بچوں کا مستقبل ہے اور میری زندگی کا محور۔ اگر یہ چھن گئی تو میرا سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ حاکم آہستہ چلتے ہوئے زمین پر پہنچا، اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں ہر منظر پر گہرائی سے دیکھ رہی تھیں، پھول، مٹی، درخت، پانی اور دونوں افراد کے تاثرات۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کس کا دل زمین کے ساتھ جڑا ہے۔ حاکم نے تاجر سے پوچھا، یہ زمین تمہارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ تاجر نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، یہ زمین دولت اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ میں اس سے شہر میں اپنی پوزیشن مضبوط کروں گا اور یہ شہر میری تجارت کا مرکز بنے گا۔ حاکم نے سر ہلایا، پھر کسان کی طرف دیکھا۔ کسان زمین پر بیٹھ کر مٹی کو ہاتھ میں لیتا، آنکھیں زمین کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ آہستہ مگر دل کی پوری گہرائی کے ساتھ بولا، میرے باپ نے یہاں پہلی بار ہل چلایا، یہی زمین ہمیں کھانے کے لیے دیتی تھی۔ یہ زمین میرے بچوں کو زندگی سکھاتی ہے، یہ زمین میری زندگی ہے اور میری روح کی آرامگاہ بھی۔ اگر یہ زمین چھن گئی تو میرے لیے ہر خوشی ختم ہو جائے گی۔ حاکم خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا اور پھر اپنی آواز میں نرمی کے ساتھ کہا، کل کا فیصلہ آسان نہیں ہوگا، یہ زمین صرف کاغذ سے نہیں، دل اور محنت سے جیتی جائے گی۔ آج رات دونوں اسی زمین پر قیام کریں، اور جو زمین کی اصل حفاظت کرے گا وہی اس کا حقیقی وارث ہوگا۔ شہر کے لوگ زمین کے ارد گرد کھڑے تھے، خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کوئی بولنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ آج کچھ خاص ہونے والا ہے۔ تاجر نے اپنی دولت اور کاغذات پر بھروسہ کیا اور اپنے خیمے میں جا کر سو گیا، اس کے خیال میں کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ کسان نے زمین کی حفاظت کا عزم کیا،
مٹی کو تھاما اور دل میں دعا کی، اللہ، یہ زمین ہماری محنت اور سچائی کا نتیجہ ہے، ہمیں برقرار رکھ اور جو حق ہے اسے ہمیں دے دے۔ رات کے پہر ہوا ٹھنڈی اور نم تھی، پھولوں سے شبنم ٹپک رہی تھی، دریا کے کنارے پانی سرسرا رہا تھا اور زمین خاموش مگر طاقتور لگ رہی تھی۔ کسان جاگتا رہا، زمین کی حفاظت کرتا رہا، اور دل میں یہ عزم تھا کہ یہ زمین میری جان سے بھی عزیز ہے اور میں اسے بچاؤں گا۔ یہ منظر پورے شہر کے لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا کہ کبھی کبھی انصاف قانون سے نہیں بلکہ دل، محنت اور محبت سے ہوتا ہے۔ رات گہری ہو گئی، آسمان پر بادل چھا گئے اور ہوا تیز چلنے لگی۔ شہر کے لوگ اپنے گھروں میں اندھیرے اور خوف کے درمیان بیٹھے، لیکن زمین پر ایک آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ تاجر نے فوراً اپنے مضبوط خیمے لگائے، خادموں کو تعینات کیا اور خود مطمئن ہو کر سو گیا۔ اس کے دل میں اعتماد تھا، میرے پاس دولت ہے، کاغذات ہیں، کیا خطرہ ہے؟ کامیابی یقینی ہے۔ لیکن کسان، وہ زمین کے کنارے بیٹھا تھا، ہوا سے بھیگتے ہوئے، بارش کے پانی سے کپڑے تر ہو رہے تھے، مگر اس کے ہاتھ زمین سے نہیں ہٹے۔ اس نے دل میں سوچا، یہ زمین میری جان سے بھی عزیز ہے، یہ میرے خاندان، میرے بچوں اور میرے باپ دادا کی محنت ہے، میں اسے بچاؤں گا چاہے جان ہی کیوں نہ جائے۔ بادل کڑک رہے تھے، بجلی کی روشنی نے پورے منظر کو روشن کیا اور بارش کی ہر بوند زمین پر ایک نغمے کی طرح گرتی۔ پھولوں اور درختوں کے پتے لرز رہے تھے، دریا کا پانی کھیتوں کی طرف بڑھ رہا تھا اور مٹی کی خوشبو نے ماحول کو دھرتی کے جادو سے بھر دیا۔ کسان نے مٹی کے کنارے سے پانی کو موڑ کر زمین بچائی، بارش کے پانی کو روکنے کے لیے اپنی تمام طاقت استعمال کی۔ ہاتھ زخمی ہو گئے، کپڑے کیچڑ میں تیر گئے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ہر قدم، ہر عمل اس کی محبت اور محنت کا ثبوت تھا۔ تاجر کی نیند گہری تھی، اسے خواب میں بھی یہ نہیں آیا کہ زمین کسی کا دل جیت سکتی ہے۔ اس نے سوچا، میرے کاغذات ہیں، قانون میرا ساتھ دے گا، سب کچھ میرے حق میں ہے۔ لیکن زمین خاموش تھی اور کسان کی جانفشانی کو محسوس کر رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ، ہر قطرہ بارش زمین کی حفاظت کے لیے کسان کی قربانی کا حصہ بن رہا تھا۔ رات گزرتی گئی اور آہستہ آہستہ فجر کی پہلی روشنی نمودار ہوئی۔ زمین ابھی بھی اپنی حالت میں تھی، سبز ہریالی سے بھرپور اور ہر قطرہ پانی سے ٹھنڈا ہوا۔ کسان تھکن سے ہلکا سا بیٹھ گیا، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے زمین کو دیکھا اور دل سے کہا، یہ زمین ہمارا حق ہے اور آج میں نے اسے بچایا۔ شہر کے لوگ بھی صبح کے وقت زمین کے پاس جمع ہو گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے دل متاثر ہوئے، ہر کوئی خاموش احترام اور حیرت سے کھڑا تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ زمین کی حفاظت صرف طاقت دولت سے نہیں بلکہ دل، محنت اور محبت سے ہوتی ہے۔ حاکم نے بھی وہاں پہنچ کر سب کچھ دیکھا، اس کی آنکھیں ہر منظر، ہر عمل، ہر دل کی کیفیت پر گہری نظر ڈال رہی تھیں۔ وہ جان چکے تھے کہ حقیقی وارث کون ہے۔ زمین کے ارد گرد جمع لوگ خاموشی سے کھڑے تھے، سب کی نظریں حاکم اور زمین پر مرکوز تھیں۔ حاکم آہستہ آہستہ زمین کے کنارے پہنچا، اس کے چہرے پر سکون اور حکمت کی جھلک تھی۔ اس نے پہلے تاجر کی طرف دیکھا، تاجر نے سر جھکایا اور دل میں امید اور خوف دونوں تھے۔ حاکم نے سوال کیا، رات تم نے زمین کے لیے کیا کیا؟ تاجر نے کچھ نہیں کہا، صرف خالی کاغذات کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ طاقت، دولت اور کاغذات حقیقت میں زمین کا مالک نہیں بنا سکتے۔ پھر حاکم نے کسان کی طرف دیکھا، کسان کے کپڑے کیچڑ سے بھرے تھے، ہاتھ زخمی تھے اور چہرہ تھکن سے تھوڑا سا مڑا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سکون، حوصلہ اور محبت کی روشنی تھی۔ حاکم نے آہستہ مگر واضح الفاظ میں کہا، زمین اس کی ہے جو اس کے لیے جاگتا ہے، جو اسے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان لگا دے،
جو اس سے محبت کرے نہ کہ صرف دعویٰ کرے۔ کسان کی آنکھیں چمک اٹھی ہیں۔ اس نے زمین کو سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ دعا کی، اللہ، یہ زمین ہمارے خاندان اور محنت کی حفاظت کرے، ہمیں ہمیشہ اس کی قدر سکھائے۔ تاجر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ سچائی اور محنت کی طاقت کبھی دولت اور غرور سے ہاری نہیں جاتی۔ شہر کے لوگ حیرت اور خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی سچائی اور انصاف کی قدر کرنے لگا۔ کچھ نے دل سے کہا، یہ وہ شہر ہے جہاں انصاف صرف کاغذ سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے ہوتا ہے۔ حاکم نے بلند آواز میں سب سے کہا، یاد رکھو، کاغذ قانون ہو سکتا ہے لیکن اصل گواہ دل اور ضمیر ہوتا ہے۔ محنت، محبت اور سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ سبق تم سب کے لیے ہے، نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ کسان کے بچے زمین پر دوڑ کر آئے اور والد کے گرد خوشی سے گھومنے لگے۔ خواتین نے دعائیں دیں اور لوگ محنت اور سچائی کے اس مثال کو دل میں بٹھا گئے۔ تاجر نے بھی اپنے غرور کو جھکا لیا۔ اس نے دل سے مانا کہ صرف دولت، طاقت اور کاغذات انصاف اور محبت کی جگہ نہیں لے سکتے۔ زمین کے کنارے کھڑا حاکم سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور فخر تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ آج حقیقی انصاف ہوا ہے اور شہر کے لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ یہ کہانی نسلوں تک سنائی گئی کہ محنت، سچائی اور دل کی محبت ہی حقیقی طاقت ہے، جو کبھی مٹتی نہیں اور کبھی ہارتا نہیں۔ حقیقی وارث وہ ہے جو دل اور محنت سے زمین سے جڑا ہو۔ دولت اور کاغذات وقتی چیزیں ہیں، سچائی دائمی۔ انصاف صرف طاقت سے نہیں بلکہ ضمیر اور عمل سے ہوتا ہے۔